رمضان یا رمضان، یہ ڈبیٹ بچپن میں تو نہیں تھی. بچپن میں صرف رمضان کہتے تھے، پھر کسی اسٹیج پہ رمضان کہنا شروع ہوئے. تو اس پہ بھی ایک ہر وقت کانفلکٹ چلتا ہے کہ رمضان کہنا ہے کہ رمضان کہنا ہے. سو اینی وے، ہم نے بچپن سے رمضان کا ہے. سو ایکسکیوز می اف آئی یوز دا ورڈ رمضان فار دوز جو کہتے ہیں کہ رمضان کہنا چاہیے. ایکسکیوز می فار دیٹ. بات میں نے یہ کرنی ہے کہ دوسری جو ڈبیٹ چلتی ہے کہ اگر رمضان آ جائے اور آپ پریگننٹ ہوں تو آپ نے کیا روزے رکھنے کہ نہیں. شرعی طور پر ڈسیزن دینے والی میں بالکل بھی نہیں ہوں. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں آپ کو آپ کے فرض سے نہ روک سکتی ہوں نہ اصرار کر سکتی ہوں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک میں نے پوچھا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو. کچھ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنے آپ پر سینسبلی ٹرائی کر کے بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اپنے آپ پہ بالکل آپ نے سختی نہیں کرنی. اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے. آپ ٹرائی کرو. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو جن کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے تو ضرور رکھو. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو جن کو بہت پرابلمز ہو رہی ہیں، وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ویکنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے، کھایا پیا جا نہیں رہا، کبھی فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے تو آپ جب وامٹ کرو گے تو روزہ ویسے ہی ٹوٹ جائے گا. سو اسیس کرو یار آپ کوپ کر سکتے ہو کہ نہیں. اور دوسرا، بی کائنڈ ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کو بھی جج مت کرو. یہ کہنا میں تو رکھ سکتی تھی تم کیوں نہیں رکھ رہی، بہت غلط بات ہے یار. ہر ایک کی باڈی فرق ہوتی ہے، ہر ایک کا اب اس پہ افیکٹ فرق ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ ایسے نہ جج کرو کہ جیسے وہ اس وقت جو روزہ اگر نہیں رکھ رہی ہے اینڈ شی از پریگننٹ تو پتہ نہیں وہ کیا بڑا گناہ کر رہی ہے. اس کے لیے شاید ناممکن ہو، وہ طبیعت اس کی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اور اگر آپ رکھ سکتے ہو تو براوو. ہر ایک کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں تو پریگننٹ ہوں میں تو رکھ رہی ہوں. بی کائنڈ. اسلام ہمیں سب سے پہلے تو کائنڈنیس اور ہیومینٹی سکھاتا ہے نا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک دینی فرض کو پراپر اسپرٹ میں امبریس کریں، پراپر طریقے سے اس کو نبھائیں. ایک دوسرے پہ سختی نہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ سختی نہ کریں. اللہ کو یاد کر کے اللہ کے تمام جو حکم احکام ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اپنے لیے اچھا فیصلہ کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا آپ روزہ رکھ رہے ہو اور اچھا رکھ رہے ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو گو ہیڈ ضرور رکھو. لیکن سحری اچھی کرو جس میں اتنی چیزیں آپ نے تھوڑا کر کے آپ نے تھوڑا پہلے جلدی اٹھنا ہے اور چیزیں لے لینی ہے. سحری کے تمام چیزیں پراپر ڈائٹ تو آپ کو شاید کوئی نیوٹریشنس بنائے، بٹ اتنی بات ہے کہ جو چیزیں ایسیڈیٹی وغیرہ کرتی ہیں آپ نے ایسی نہیں لینی. دہی شہی زیادہ لینا ہے جو آپ کے ہاضمے کو درست رکھے. دوسرا یہ کہ افطاری کرو تو اس میں افطار میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بازار کی چیزیں نہ لو، گھر کی چیزیں لو. اور آپ آئی تھنک پریگنینسی از ون ٹائم کہ جس میں اگری کرتی ہوں کہ اگر افطار کے بعد میکسیمم جاگ لو تاکہ تھوڑی دیر بعد اپنا ٹوٹل نیوٹریشن غذا پوری کرو، اپنا پانی پورا کرو. پھر آپ تھوڑی دیر سو کے جلدی اٹھ جاؤ، سحر کرو، وہ اچھی سحری کرو لیکن اگین سلولی اوور ٹائم. پھر آپ بیکاز آف پریگنینسی آئی ووڈ ریکمینڈ کہ دن کو ضرور ریسٹ کرو. بیکاز آپ ایگزرشن تو کر نہیں سکتے، آپ کھا پی نہیں سکتے ہو. آپ اگر ایگزرشن کرو گے، زیادہ ایکٹیویٹی کرو گے تو پھر آپ کو نیند نہیں پوری ہوگی اور بیبی لو شوگر اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے افیکٹ ہوگا. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر شروع میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، جب اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یا سیکنڈ میں بھی تو بی پی گرتا ہے. بٹ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں جب آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہو وہ تھک جو بلڈ ہو جاتا ہے نا وہ بی پی کو بڑھا دیتا ہے. اٹس لائک آپ کا ہارٹ پانی پمپ کرتے ایک پمپ ہے، اس سے پانی آرام سے پمپ ہوگا، پر اگر اس کے آگے تھک چیز ڈالو جیسے شہد ہے پمپ کو زیادہ زور لگانا پڑے گا نا. اسی طرح بلڈ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یو مسٹ ہائیڈریٹ ایز مچ ایز پاسبل. پانی ضرور پینا ہے اور نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول فرمائے، جو نہیں بھی روزے رکھ سکتے ان کی بھی قبول فرمائے، بیکاز انہوں نے کوشش تو یقیناً کی ہوتی ہے. کوئی بھی خوشی سے روزہ نہیں چھوڑتا. بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے پہ بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ آسانیوں کا سوچیں، ان کو جج نہیں کریں، اپنے آپ کے ساتھ بھی سختی نہ کریں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے کمنٹس میں ضرور اپنی تھاٹس شیئر کریں.
اگر مجھ سے کوئی غلط ہدایت ہوگی ہے تو مجھے ایکسکیوز کر دیں، بیکاز یہ دین کا معاملہ ہے، میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتی، میں صرف میڈیکل ایڈوائس دے رہی ہوں. تھینک یو.